حضرت یوسف کو لیجیے. حضرت یوسف بھی ایک پیغمبر تھے. وہ ایجپٹ میں ان کو پیغمبری ملی. اس وقت ایجپٹ میں کیا تھا کہ ایک مشرک بادشاہ تھا. مشرک بادشاہ یعنی آئیڈل ورشپر. تو اس کو ایک لمبی کہانی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں اس کو, کہ ایک موقع آیا جب کہ اس بادشاہ نے جو کہ مشرک تھا اس نے ایک آفر دیا. وہ آفر جو تھا آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا مسٹری آف فوڈ کا آفر, کہ آپ ہمارے سسٹم میں فوڈ کا ڈپارٹمنٹ لے لیجیے. حضرت یوسف نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو, کیونکہ ایک اس سے کیا ملا ہمیں ایگزامپل, کہ اگر کنگ جو ہے ایک مشرک ہے یا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس کا ہیڈ جو ہے ایک مشرک ہے, اس کے انڈر میں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے, ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے, تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب سینکڑوں سال سے مسلمانوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ پہلے اسے لڑو, پہلے اس مشرک کو ختم کرو, اس نان مسلم رولر کو ختم کرو اور اسلامک رول بناؤ, تب تم اس میں عہدہ لے سکتے ہو, ورنہ عہدہ لینا حرام ہے. صحیح کہ ایک پروفٹ کا جو نمونہ ہے اس کو چونکہ ہم نے ختم کر رکھا ہے, اس وجہ سے ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے نمونے کو فائنل ماڈل سمجھ لینے سے یہ نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا, کہ دوسرے جو ماڈل ہیں, دوسرے ماڈل کو وہ فالو نہیں کر پاتے ہیں. ورنہ ہم انڈیا میں ہیں, یعنی ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں جو لوگ منسٹر بنے ہوئے ہیں یا پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, اور سب کو اس نے کہا تھا کہ لوگ کفر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک الگ ماڈل بنا لیا. اگر حضرت یوسف کا ماڈل ان کے سامنے ہو تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ حضرت یوسف کا ماڈل آپ کے سامنے ہو تو وہ پریفٹک ماڈل کے مطابق کر رہے ہیں. وہ بھی پریفٹک ماڈل پر ہیں. جب حضرت یوسف نے ایک مشرک بادشاہ کے انڈر میں قبول کر لیا فوڈ منسٹری, تو آج اگر کوئی شخص قبول کیے ہوئے ہے کوئی منسٹری یا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ بھی ایک پرافٹ کے ماڈل کو فالو کر رہا ہے. وہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم سے بھولی ہوئی ہے. ایسے ہی دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو لیجیے. حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے عراق میں, ایک تھا نینوا, اب نینوا نہیں ہے, تو نینوا میں آئے تھے. وہ وہاں پر انہوں نے لوگوں کو میسج دیا, لوگوں نے مانا نہیں, تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ لمبی کہانی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, کہ وہ ایسا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے نگل لیا ان کو, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ. پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. مچھلی شاید ویل تھی, بہت بڑی مچھلی جو ویل ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں انسان رہ سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی, تو مچھلی نے نگل دیا ان کو آ کر کے ایک لینڈ پر, یعنی اس کے ساحل پر. وہاں پر وہ کچھ چیز تھی, کچھ پلانٹ وغیرہ تھا, کچھ کھایا پیا انہوں نے. پھر دوبارہ وہ گئے نینوا میں, اور نینوا میں گئے تو سارے لوگوں نے ان کی پرافٹ ہوڈ کو مان لیا, سب ان کے ساتھی بن گئے, سب ان کے فالوور بن گئے. تو اس میں کیا نمونہ ہے؟ اس میں نمونہ یہ ہے کہ اگر آپ دعوت کے محاذ کو چھوڑ دیں, دعوت کو چھوڑ دیں, تو آپ چلے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ تو سارے دنیا کے مسلمان اس مچھلی کے پیٹ میں ہیں. آج کی مچھلی جو ہے پرابلم ہے, پرابلم فش کی پیٹ میں سارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں. 57 مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کا رول ہے, تب بھی ہر جگہ جو ہے ہائے ہائے ہو رہا ہے. ہر جگہ جو ہے پرابلم, ہر جگہ پرابلم, ہر جگہ پرابلم. امریکہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے جا کر کے, اور مسلمان بے بس ہے, بالکل کچھ کر نہیں سکتے, بالکل پنجے میں ہیں. مسلمان جو ہے پنجے میں ہے, یعنی دوسرے فورسز کی, دوسری طاقتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے چونکہ دعوت ورک چھوڑ دیا ہے, اس میسج کو
جو ان کے پاس تھا, جس کو پہنچانا تھا دوسروں تک, اس کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں, یعنی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک یہ پرابلم پھنسے رہیں گے جب تک پھر سے وہ دعویٰ ورک نہ کریں. یعنی قیامت آ جائے گی, ڈومس ڈے آ جائے گا, لیکن وہ پرابلم سے نکل نہیں پائیں گے. 200 سال سے وہ پرابلم پھنسے ہوئے ہیں. تو حضرت یونس کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر تم نے دعوت ورک کو چھوڑا, اگر تم نے اس پروفیٹک کام کو چھوڑا, اور تم نے سچائی کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کیا, تو تم چلے جاؤ گے مچھلی کے پیٹ میں. تو آج کل کی مچھلی جو ہے یہ پرابلم ہے. کتنا بڑا لیسن ہے اس میں حضرت یونس کی زندگی میں. ایسے ہی دیکھیے حضرت موسیٰ کو لیجیے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں کیا ہے, اس وقت دو گروہ, وہاں پر دو گروپ تھے. ایک کاپٹک لوگ تھے جو نان مسلم تھے, ایک اسرائیل تھے وہاں پر, بنی اسرائیل, جو کہ آپ مسلم کہنا چاہیے ان کو. جو مسلم اور نان مسلم دو تھے وہاں پر. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ دونوں میں ایک ساتھ کام شروع کیا انہوں نے. ادھر کاپٹک لوگوں میں بھی کام کیا اور مسلمانوں میں بھی کام کیا, جو بگڑے ہوئے تھے اس زمانے کے لحاظ سے. آج کل ہمارے یہاں کیا سوچ آ گئی ہے سارے مسلم دنیا میں کہ پہلے مسلمانوں کو ٹھیک کرو پھر دوسروں میں دعوت دو. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. لیکن جو کہ حضرت موسیٰ کا ماڈل ہم سے گم ہو گیا ہے, اس میں ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا ماڈل بتاتا ہے کہ اگر تم ایسی سچویشن میں کہ مسلم نان مسلم دونوں ہیں, ایک ساتھ دونوں میں کام کرنا پڑے گا. مسلمانوں میں ریفارم کرنا پڑے گا اور نان مسلم میں دعوت کا کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ کہیں کہ پہلے ہم ان کے ریفارم کریں گے, جب مسلمان کو ریفارم ہو چکا ہوگا تب ہم نان مسلم میں کام کریں گے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اگر حضرت موسیٰ کا ماڈل ہمارے سامنے ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں دونوں کام ایٹ اے ٹائم کرنا ہے, ایک ساتھ کرنا ہے. ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے.